الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. صدق الله العظيم. And who is more unjust than he who forges a lie against Allah or says, it has been revealed to me, while nothing has been revealed to him? And he who says, I can reveal the like of what Allah has revealed. And if you had seen when the unjust shall be in the agonies of death, and the angels shall spread forth their hands, give up your souls, today shall you be recompensed with an ignominious chastisement because you spoke against Allah other than the truth, and because you showed pride against His communication. Sisters are requested to please listen to Quran. And Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And certainly you have come to us alone as we created you at first, and you have left behind your backs the things which we gave you, and we do not see with you your intercessors about whom you asserted that they were Allah's associates in respect to you. Certainly the ties between you are now cut off, and what you asserted is gone from you. Sadaqallahu al-Azim. Muhammad wa ali Muhammad salawat. حسین آپ کو بے کسی رو رہی ہے، گلا کاٹ کر خود چھری رو رہی ہے، نہ روئی تھی اب تک جو غم میں کسی کے، تیرے غم میں وہ آنکھ بھی رو رہی ہے، اس اسلام پر کفر تک کھندا زن ہے، خوش امت ہے روح نبی رو رہی ہے، لاش آئی ہے میں کریل جوان کی، قیامت ہے بنت علی رو رہی ہے، زباں کو پراتے تھے اصغر جو لب پر، تو منہ پیر کر فوج بھی رو رہی ہے، سر شاہ عائشہ نیزے پہ چڑھ کے، پشیماں ہے قاتل انی رو رہی ہے، تیرا غم وہ ہے موت سر پیٹتی ہے، تیری موت پر زندگی رو رہی ہے، جو سرتاب تھا اسیر سلاسل، اس انسان پر بے بسی رو رہی ہے، کوہرام سائق وفا عشقیہ میں، وہ منظر ہے فوج شکی رو رہی ہے،
گزر شام کی جس گلی سے ہوا تھا تجھے شام کی وہ گلی رو رہی ہے لگا لیجیے اٹھ کے سینے سے اپنے حسین آپ کو لاڈلی رو رہی ہے اجڑی ہوئی گود جھولا ہے خالی ہے بس شکل تصویر مارو رہی ہے یہ تھا بین تربت میں اصغر کی ماں کے میرے لال ماں دل جلی رو رہی ہے حسین آپ کو بے کسی رو رہی ہے أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته والصلاة والسلام على النبي الأمي أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والله لكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مطلب کروانے سے پہلے کچھ بچوں کی جو کی جو یہاں موجود ہیں یا جن کی زبان نہیں ہے اور اس سے پہلے یہ کہ ذہن میں یہ آئے کہ شاید مسافر جو ہے نماز نہیں پڑھا سکتا تو ایسی بات نہیں ہے کسی بھی مسئلے سے اپنے نہیں مسافر کے پیچھے نماز نہیں ہوگی بلکہ یہ کہ وہ اپنی 2 ہی رکعت پڑے گا اور آپ اس کے بعد بھی کنٹینیو رکھیں تو نماز میں کوئی اشکال نہیں نماز جو ہے وہ ٹھیک ہے ایک صلوات دیجیے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم Allah does not change the condition of the people until they change their own condition. Only few minutes. Yesterday we were discussing that we should know the meaning of the faith and the belief. And you know that every person who is praying every day he is saying Ihdina as-sirat al-mustaqim. Keep us on right path. Because everybody knows. He knows that it's possible somebody can misguide him. So that's why he's saying every day, 5 times. Same thing. Every firqa, all Muslim groups, they're all saying the same thing. Ihdina as-sirat. Does not mean that we are not on the right path, that's why we are saying. No. We are on the right path. Of course. That's why we are saying keep us
should be continued. Why? Because it is possible some will, in the future, somebody can misguide us. So that's why we are praying, oh Allah subhanahu wa ta'ala, please, your guidance should be continued. And why, everybody was on the right path. Nobody in this world, and the Muslim also, or in the non-Muslim, they are also saying we are on the right path. Nobody, you cannot find another that says, no, I am not on the right path. It's impossible. Against the nature of the human being. Nobody will say, no, I am not on the right path. No, he says, yes, I am. And maybe he is stealing something, he is doing wrong thing, but he must say, no, I am on the right path. Because it is natural. So, and the Muslims, everybody is claiming that we are on the right path, we are on the Sirat-e-Mustaqim. And we are also saying the same. Like others, no, we are on the right path, we are on the Sirat-e-Mustaqim. Yes, of course, we are on the Sirat-e-Mustaqim. So those are on the Sirat-e-Mustaqim, on the right path, they are in danger. Why? I am saying no. Those are claiming that they are on the right path, they are in danger. And those are not on the right path, they are not, because you are not on the right path, nobody will come and misguide you. So somebody is there who is claiming I must be on the right path. From the beginning of this world, he is saying to Allah subhanahu wa ta'ala, لَاقُضَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ, I will certainly lie in wait for them in thy straight path. So if we are on the right path, so he is also on the right path. So Iblis is there. So those are claiming that we are on the right path, they should be careful. Because when you are right path, he is there. He is on the right path. He is saying, I will be there. Or those are not right, why should we come and misguide? Because he is also. They left their way, why? When they are not on the way of Allah subhanahu wa ta'ala, why he should come and misguide? Because he knows. He knows, but those are on the right path. His duty is to come and misguide. So if we are claiming that we are on the right path, so we should be careful. Because he is there, he must come and misguide. Because he told, the Quran is saying, he said, he must be there. Those are on the right path. And when you are on the right path, he must come and say, oh, brother, you are Alhamdulillah Shia. You have the 12th Imam, you have the 14 infallibles, you have, the certificate of forgiveness. So why you are suffering, you are doing praying, why you are paying homes, why wearing hijab and this and that, having beard for what? You don't have to do anything because you are on the right path. You have all, the others don't. So you have Imam and this and that, and they promise, the Shia will be in the heaven. So this is very dangerous, We are in danger, we should be careful. If someone comes and say, oh, nothing to do, you don't have to do Amare Saleh, good thing for what? You must be in the heaven. So those are on the right path, they should be careful. Because he is on the right path, not the wrong path. He is on Sirat-e-Mustaqim. So those are not Sirat-e-Mustaqim. He has to do nothing for them. So everybody is claiming that he is on the right path, not others. So those are claiming they should know the possibility of misguidance here. So we should be careful.
عقائد اور انعامات. Because he is the Iblis is there, Shaitan is there. So it is our duty. It is our responsibility to know and check our actions. We are right path, that means we are on the path of Aimma, in the way of Aimma subhanahu wa ta'ala. We are following him, following them. So we should check our actions, and we should know that if we are on the right path and Shaitan is also there, maybe he can misguide. So if we are practicing also, so that means no, he cannot misguide us. We are following them. We believe in Allah subhanahu wa ta'ala and we obey. We believe in our Aimma and we are following them. So then we can take rest. Of course, yes, we are on the right path. But if we feel that something is going wrong, something is happening, we believe, but no practice, no action. So that means that someone is misguiding. And he is also on the right path. So those are on the right path, they should be careful. And they should know. Those are not on the right path, he has nothing to do with them and go and say why you are praying. Because he is no. They are praying but they are not on the right path. So if they are not on the right path, why should he worry? He should worry for them. Those are on the right path and praying, obeying Allah subhanahu wa ta'ala, paying khum, zakat, everything. That means they will get reward. That's why he should do something for them. So it is for my children, we should know if we are on the right path, we are claiming of course, so we should check ourselves that a person is there, a hidden man, he cannot see him, but we can understand only to see our action, it is according to Allah subhanahu wa ta'ala's command or not. If it is according to Allah subhanahu wa ta'ala, that means we are on the right path. And if something is wrong, that means we should know and we should check our actions. Salawat. اللہ تعالیٰ علیہ حجرن اللہ المعدتا فی القربہ ظاہرہ جسدان میں گفتگو ہے اور ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ان کی محبت کو باجی قرار دیا گیا ہے. ظاہر ہے اس میں کوئی ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا. آل محمد سے محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ان کو کچھ نہیں, ہمیں فائدہ ہے اس کا. اور ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہمیں صراط مستقیم چاہیے. ہر آدمی کو اسی راستے پہ جانا ہے اور اسی کے لیے وہ روزانہ جو ہے نماز میں آواز بلند کرتا ہے اور کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. ہر فرقہ یہی کہتا ہے اور ہر فرقہ جو ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ ہم ہیں. تو یقیناً ہے اللہ اگر کوئی آدمی مان لے ہم غلط ہے تو وہ کیسے عمل کرے, کبھی نہیں کرے گا وہ. تو آل محمد کی محبت کا فائدہ یہی ہے کہ انہیں معیار و میزان قرار دے دیا. اب اگر راستے کو ڈھونڈنا ہے تو اس راستے پہ اگر یہ نہیں ہے تو اس راستے مستقیم نہیں ہے. جس راستے میں یہ نہیں ہے تو اس میں وہ راستہ جو ہے پھر وہ اللہ کا راستہ نہیں ہے. تو ہر آدمی اور ہر گروہ کو طے کرنا چاہیے کہ جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں اس میں آل محمد ہیں یا نہیں, رسول کے اقربا ہیں یا نہیں. اس لیے تو معیار و میزان قرار دیے گئے ہیں. یہ تو طے شدہ بات ہے کہ اللہ والے ہیں. تو جب یہ اللہ والے ہیں تو ان کا راستہ یہ اللہ کا راستہ ہے. اب ہر فرقہ اور ہر گروہ جا رہا ہے ایک ہی راستے پر. ہر ایک کہہ رہا ہے ہم سیدھے جا رہے ہیں اللہ کے پاس. ہر ایک کی منزل اللہ سبحانہ و تعالی, ہر ایک وہیں جانا چاہتا ہے. انتہائی مقام انسان کا وہی ہے, قربت الہی. لیکن اب راستہ کیسے طے کیا جائے؟ ہزار راستے نکلتے ہیں, ایک راستہ تو نہیں ہے. تو میں نے کہا پہلی منزل یہ ہے کہ آپ اپنے ہدف کو چیک کریں کہ آپ کو جانا کہاں ہے. ایک آدمی سفر کا ارادہ رکھتا ہے اور اگر وہ اپنے مقصد کو چیک نہ کرے, یہ طے نہ کرے مجھے جانا کہاں, ہم آگے کہے کہ ذرا بتائیے گا راستے میں کون سا راستہ. آپ یہ بتائیں کہ آپ کو جانا کہاں ہے. جب آپ بتائیں کہ جانا کہاں ہے تب ہم یہ بتائیں کون سا ہائی وے لینا ہے آپ کو. بہت سے راستے ہیں یہاں پر.
پہلے آپ یہ بتائیں آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. اچھا اس نے بتا دیا. اب نکلے اور آ کے کھڑے ہو گئے ہائی وے پہ. اب سفر نہیں کرتے, وہیں کھڑے ہیں. کیا پہنچ جائیں گے؟ نہیں پہنچیں گے نا. تو کیا اتنا جاننا کافی ہے کہ جانا کہاں ہے؟ یہ راستہ جاننے کے بعد سفر کرنا بھی ضروری ہے. ایک آدمی کھڑا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ منزل اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور راستہ بھی معلوم ہے کہ آل محمد معلوم ہے, مگر قدم ایک نہیں بڑھتا. سفر کو طے نہیں کرتے, قدم اٹھاتے نہیں تو پہنچیں گے کیسے؟ تو صرف منزل کا جاننے کے بعد اور راستے کا معلوم ہونے کے بعد اگر قدم نہ اٹھایا جائے, عمل نہ کیا جائے, تو منزل قریب کیسے آئے گی؟ اور یاد ہے کہ آپ کو راستہ بھی مل گیا, یہ ہائی وے. اب رائٹ جانا ہے یا لیفٹ جانا ہے؟ اگر یہ نہیں معلوم, اب ایک ساتھ وہ مڑ گیا رائٹ کے بجائے لیفٹ, تو چونکہ آپ ضد میں سفر شروع کیا ہے منزل کی, تو جتنا سفر کرتے جائیں گے منزل سے دور ہوتے جائیں گے. تو راستہ جاننا کافی نہیں, یہی ہے یہ دیکھیے کس ڈائریکشن میں ہے. تو اگر اس کا اپوزٹ ہے تو مشکل ہو جائے گی. جتنا عمل ہوتا جائے گا اتنا منزل دور ہوتی جائے گی. تو پہلی منزل معلوم ہے, راستہ معلوم ہے, اب راستے میں ڈائریکشن بھی صحیح ہونی چاہیے. گمراہ کسی گمراہی کے راستے میں اگر چل پڑے تو بیکار ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو جب یہ مل جائے تو پہلی شرط یہی ہے کہ اب قدم اٹھائیے, اور اگر قدم ہی نہ اٹھا تو منزل کہاں سے ملے گی؟ آپ کسی ڈاکٹر کا نسخہ لے کے جیب میں رکھ لیں اور دوا نہ کھائیں تو ہمارا دور ہو جائے گا. ہرگز نہیں. آگے میں نے دکھا دیا بہترین اسپیشلسٹ کہ بھائی فائدہ کچھ نہیں ہو رہا. کیا دوا کھائے کہ نہیں, جیب میں نسخہ, تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ ڈاکٹر بھی مل گیا, نسخہ بھی مل گیا, اب جب کھائے نہیں آپ نے تو راستہ بھی معلوم, منزل بھی معلوم, اور جب آپ سفر ہی نہ کریں, جب آپ قدم ہی نہ اٹھائے تو پہنچیں گے کیسے؟ تو شرط ہے کہ قدم کو اٹھایا جائے, یعنی جو راستہ انہوں نے بتایا ان کی سیرت پہ عمل کیا جائے, ان کی اتباع کی جائے, ان کی پیروی کی جائے, تاکہ کوئی انسان سفر مانوی کو طے کر سکے, ان سے قربت حاصل کر سکے. اب اپنی جگہ کھایا معلوم سب ہے یہی ہے بس, اور اس کے بعد عمل نہ کرے تو بہت مشکل ہے. لہذا جہاں یہ کہا کہ راستہ دکھا ہمیں باقی اور قائم رکھ, وہاں یہ بھی بتا دیا خبردار غلط راستے سے نہ لے جانا. صراط الذین انعمت علیہم, خالی راستہ نہیں پوچھا ہے, اس میں دو راستے ہیں, غلط راستہ بھی تو ہے. ان کا راستہ جن پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی. ہاں ان کا راستہ نہیں غیر المغضوب علیہم نہیں ہے کہ ادھر نہ بھیجنا جن پہ تو نے غلط نازل کیا, یہ جو گمراہ ہے ان کی طرف نہ بھیج دینا, وہ راستہ نہیں چاہیے. ان کا راستہ جو انعام یافتہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں. اس کا مطلب روزانہ ہر آدمی اقرار کر رہا ہے کہ راستے دو ہیں, ایک راستہ جو اللہ والوں کا راستہ اور ایک راستہ جن پہ اللہ کا راستہ گمراہ ہے, وہ جہنم میں جانے والے ہیں. تو ہر انسان کی پہلی منزل یہ کہ جب دعا کرے, ڈھونڈے, تلاش کرے کہ معبود راستہ ہے مجھے, مگر ان کا راستہ کسی اور کا راستہ نہ ہو. دنیا میں راستے موجود ہیں بہت سے, تو بس کون سا راستہ ہے کہ جو راستہ انعام یافتہ لوگوں کا ہے, جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں. اور وہ کون ہے؟ ذرا قرآن آواز سے میت اللہ و رسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم, جو اطاعت کرے اللہ رسول جو کس کے ساتھ ہوں گے؟ وہ ان کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ لوگ کون ہیں جو انعام یافتہ ہیں؟ یہ انبیاء ہیں, یہ صدیق ہیں, یہ شہداء ہیں, یہ صالحین ہیں. ان لوگوں کا راستہ اگر ہمیں چاہیے, اب یہ راستے کا ان کے الگ الگ ہے یا ایک ہی راستہ ہوگا؟ یعنی ہم نے اپنے سفر میں شروع کیا, اب ایسا ہے کہ صالحین کسی اور راستے سے جا رہے ہیں, انبیاء کسی اور راستے سے جا رہے ہیں, شہداء کسی اور راستے سے, صدیقین ہرگز نہیں ہے. یہ سب ایک ہی راستے پر ہیں جو صراط مستقیم ہے. تو اگر ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو اسی راستے پہ انبیاء ملیں گے, اسی راستے پہ صالحین ہے, اسی پہ شہداء, اسی پہ صدیقین ہے.
ان کے راستے کبھی الگ الگ نہیں ہو سکتے. تو راہ خدا میں جانے والوں کا راستہ ایک ہے. اور اگر راستے الگ نظر آ جائیں تو ان راستوں میں صراط مستقیم ایک ہی ہوگا, دو نہیں ہوں گے. راستہ ایک ہی سیدھا ہے بس, اور راستہ ہمیشہ ایک ہی سیدھا ہوتا ہے. آپ اس راستے کو ڈھونڈنا, جانے والے کافی تو ہزار راستے سے آئیں گے, وہ بھی کہیں گے ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں, یہ بھی کہیں گے ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں, اور آدمی جا رہا ہے. جنہوں نے پہلے آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا ان کے آپ ان کو پکڑ لیں ان کے پیچھے, ان کو پکڑ لیں ان کے پیچھے. ہر آدمی ادھر ہی جا رہا ہے, مگر اللہ کا راستہ تو ایک ہی 50 تو نہیں ہوں گے. صراط مستقیم ایک ہے اور اس کی علامتیں بتا دی ہیں. وہ انبیاء کا راستہ, صدیقین کا راستہ, اور شہداء کا راستہ, صالحین کا راستہ. ان کے راستے پر ہو جاؤ, مسئلہ آسان ہے, منزل حل ہے. اور اگر ان کے راستے پر نہیں ہو تو سفر تو کرو گے مگر بیکار. لہذا ہر فرقہ ادھر ہی جا رہا ہے. جتنے بھی عالم اسلام کے فرقے ہیں سب ایک ہی طرف ہے, ان کی منزل ایک ہے. اور سب ایک منزل کیا ہے کہ اللہ کی طرف جانا ہے. اب کون صراط مستقیم پر ہے؟ ظاہر شیعہ میں کہتے ہیں کہ ہم ہیں, اگر نہیں ہے تو چل کیوں رہے ہیں؟ لازمی بات ہے. کبھی کبھی کہتا ہوں یہاں امریکہ میں 3 مشکلیں ہیں. پہلی تو کچھ وہ لوگ ہیں جو مذہبی پہ یقین نہیں کرتے, تو انہیں یقین جو ہے دلانا ضروری ہے کہ مذہب کا وجود ہے, لہذا آپ اس پہ یقین رکھیں کہ مذہب کی ضرورت ہے. پھر مذہب میں ہے تو کون سا مذہب؟ سینکڑوں مذہب ہے اس میں. لہذا بتایا جائے کہ اسلام جو ہے وہی سب سے بہتر ہے, یہی حقیقی ہے. اور جب یہ طے ہو جائے تو پھر یہ بھی بتایا جائے کہ جب اسلام ہے تو اس میں کون سا گروہ ٹھیک ہے. اور جب یہ بھی طے ہو جائے کون سا ٹھیک ہے تو پھر یہ بھی بتانا ہے کہ خالی ماننا کافی نہیں ہے بلکہ عمل کرنا بھی شرط ہے. تو ہر گروہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں, ہم صحیح راستے پر ہیں. ہم نے کہا ہم ٹھیک راستے پر, ہم کہہ رہے ہیں اللہ نے راستہ بتایا ہے کہ ان کے پیچھے ہو جاؤ, جو رسول کے اقربا ان کے ساتھ ہو جاؤ, ورنہ ہر آدمی رسول کو تو مان ہی رہا ہے. کوئی ایسا فرقہ نہیں جس میں رسول نہ ہو, ہر فرقہ میں رسول موجود ہے. کیونکہ ہر فرقہ وہیں جا رہا, ہرگز نہیں ہے ایک راستہ صحیح ہے. سب کے راستے ٹھیک نہیں ہو سکتے, راستہ ایک ہی کا ٹھیک ہوگا. اور ہر آدمی اسی بات کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں جگہ جگہ وہ نعرے لگے, وہ شیعہ کافر ہیں, وہ شیعہ یہ ہیں, وہ شیعہ نجیس ہیں. اس میں ہمارے لوگ بھی بیچارے ہو جاتے, بھائی کیا مشکل ہے. تو وہ پہلی مسئلے کو خود شیعہ سمجھے کہ شیعہ کیا ہے. نماز بھی جب بھی پڑھے گا نا پہلے اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے گا. اب وہ جب مذہبی پہ یقین نہ رکھتا ہو تو نماز کیا پڑھے گا. ایک آدمی بلیو ہی نہیں کرتا مذہب بھی کوئی چیز, آ گیا مجلس میں آ گیا بیٹھنے, ذرا کچھ گیٹ ٹوگیدر ہو جائے, کچھ ملنے, کچھ اس سے کچھ باتیں, کچھ ذرا مسئلہ حل ہو جائے, اس بعد میں گھر چلے جائیں. لیکن جب وہ بلیو کرے گا مذہب کی حقیقت کو, حقانیت کو, خدا پہ ایمان, پھر عمل بھی کرے گا. ظاہر پہلی منزل تو یہی ہے. شیعہ ہے تو پہلے شیعہ ہونے کو صحیح سمجھے تاکہ پھر فالو کرے گا. اب اسی کو نہیں سمجھا رہے صاحب, کسی نے کہا صاحب 400 سال پہلے سے آ گئے, اس سے پہلے تو کہیں وجود نہیں ہے. یہ تو بات کی پیداوار ہے. ہاں بھائی الحمدللہ بالکل صحیح ہے. آج کوئی مسلمان نہیں ہے, کیا بات ہے, کوئی مسلمان نہیں ہے. یا قادیانی ہے, یا بریلوی ہے, یا دیوبندی ہے, یا حنفی ہے, اسماعیلیہ اور زیدیہ اور شیعہ, سینکڑوں نام ہے. مسلمان تو کوئی بھی نہیں ہے. ہر آدمی اسی حوالے سے پہچانا جاتا ہے کہ جو اس کا ہے. کوئی ایسا بھی گروہ ہے جو کہا خالص کچھ نہیں مسلمان, ایسا کوئی نہیں ہے. اس دنیا میں ایسا کوئی نہیں جو کہ میرا کوئی پرابلم ہے تو خالص مسلمان ہوں, ایسا وجود ہی نہیں ہے کہیں. اور جو یہ کہ وہ جھوٹا ہے پکا. زمانے طالب علم میں ہم کہیں تھے, وہ ایک جماعت نے شور کیا, بھائی ہم خالص اللہ کے لیے, بس ہم کوئی بات ہی نہیں کریں گے. دیکھیے نہ شیعہ, نہ سنی, نہ یہ, نہ وہ, نہ دیوبندی, نہ حنفی, کچھ نہیں, بس اللہ کے لیے, صرف اللہ کی جماعت. ہم کہا الحمدللہ, ہم بیٹھ گئے. اللہ کی جماعت, تقریر ختم ہوئی, گفتگو ختم, ہم نے کہا آئیے نماز پڑھیں. آئے نماز سے وضو کیجیے. اب کون سے طریقے سے کریں گے؟ وضو کا آغاز تو ہوگا نا, آگے امام ابو حنیفہ کا مسلک ہوگا, یا شافعی کے مطابق, یا مالکی کے مطابق, یا حنبلی اور جعفری کے مطابق, اور کون سا راستہ ہے؟ اگر وہ ہے کیا قرآن, تو قرآن کیا مطلب ہے؟
تو وہ جو قرآن سے آپ کہیں گے وہ بھی کسی نہ کسی مسلک میں تو موجود ہے، وہ کوئی نہ کوئی مسلک اس پر ہے، تو پھر آپ کا راستہ اکیلا کہاں سے نکلا؟ اور یہ تو طے کہ آپ کو کسی نہ کسی گروہ سے شناخت کرانی ہے کہ کس کی جو آپ نے تشریح کہاں سے لی ہے اس کی، یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں یہ آپ نے لیا کہاں سے ہے؟ خود تو دلیل ہے ہی نہیں آپ کے پاس، تو بس وہی سارا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب نے کہا یہ بات چھوڑ دو، بات وہ کہو جو حقیقت ہے۔ یاد رکھیے ہے اتحاد کے معنی میرے نزدیک کبھی رہے نہیں کہ اتحاد کا مفہوم ایک سامان کے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے لگے، غلط۔ یہ سامان کے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے بالکل غلط ہے۔ اتحاد کے معنی یہ کہ جو جمع ہوئے ہیں مختلف عقیدہ وہ اپنے اپنے طریقے سے نماز پڑھے، تو جب کوئی آگے دیکھے گا ایک سینے پہ باندھے ایک ناف پہ باندھے ایک ہاتھ کھولے تو کہے گا متحد ہے مسلمان، سارے جمع ہے ایک جگہ، چاہے وہ پری فرقوں سے تعلق رکھتے ہو۔ اب اگر باہر سے آدمی دیکھے ایک ہی طرح سب نظر آ تو کہے گا ایک ہی فرقہ ہے، یہ حنفی کھڑے ہیں یا اہل حدیث کھڑے ہیں یا شیعہ کھڑے ہیں مالکی کھڑے ہیں، کوئی ہوں گے؟ تو اتحاد کا معنی یہ نہیں کہ اپنے عقیدے کو چھوڑ کے دوسرے کو پکڑ لو، اتحاد کے معنی جب آؤ تو اپنے اپنے طریقے سے اپنا عمل کرو، مگر عظیم تر مقصد کے لیے وحدت کی خاطر ایک جگہ نماز پڑھو۔ ہاں حق کیا ہے؟ لائبریری کھلی ہے مقام تحقیق جا کے تحقیق کرو، وہ مسئلہ مقام تحقیق ہے، وہ ہم جا کے ریسرچ ان کا طریقہ صحیح ہے ان کا طریقہ صحیح ہے، یہ مقام علمی ہے وہ جا کے آپ طے کریں، لیکن عمل کی منزل میں جب آئے تو ہاں یہ بیٹھیے راستہ کھلا ہوا ہے، یہ ہے اتحاد۔ ویسے کوئی ایسی منزل نہیں ہے، اگر اس میں کہیں گنجائش ہی نہیں ہے اس بات کی، آپ کو طے کرنا ہے کس کا راستہ، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے اسلام میں۔ وہ جھوٹا جو کہہ نہیں ہم کسی کے راستے ہم ادارے کا الگ اسلام ہے، اس کی کہیں شناختی نہیں ہے، جو آ جائے گا پھر ایک نیا فرقہ بنائے گا وہ، جس میں اس کی اپنی تعبیر ہے ان کا نام اسلام ہوگا۔ جیسے اہل قرآن نکلے ان کا اپنا فرقہ بن گیا، پاکستان میں پرویز صاحب وہ اہل قرآن ہوگا ان کا اپنا فرقہ وجود میں آ گیا، وہ منکرین حدیث کا گروہ آ گیا اس کا اپنا فرقہ وجود میں آ گیا، تو ایک گروہ بن گیا۔ وہ اسلام کہاں سے؟ وہ سارے اسلام کے حوالے سے، مگر جو میں کہہ رہا تھا مسلمان اب کوئی نہیں ہے، بلکہ سب کی شناخت ان کے اپنے نام سے ہوگی کہ یہ گروہ کون سا ہے۔ ابھی تو اللہ کے پاس جا کے طے ہوگا ان میں سے مسلمان کسے کہا جائے۔ ظاہر ایک ایسا ضرور ہے جسے مسلمان کہا جائے گا، مگر یہ اللہ بتائے گا آپ کو، مقام تحقیق ادھر آدمی تحقیق کرے اور ہر آدمی خود کو صحیح سمجھتا ہے اور صحیح سمجھے گا، تو یہی اصول سمجھ لے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ اسے طے خود کیجیے۔ ان کا لکھا ہے وہاں دیواروں پہ لکھا ہے کہ کیا کافر، ہم نے کہا لکھا رہا ہے اس سے کیا ہوتا، تو حال بات تو نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ سب ایک دوسرے کو کافر ہی کہتے ہیں، تو اگر آپ کو بھی کہتے ہیں کون سی خاص بات ہے؟ جب اہل حدیث کے عالم نے اپنی کتاب لکھی اور لکھا ہے اختلاف امت کا المیہ، میں نے کہا یہ کتاب یقیناً کسی اتحاد کی دائی کی کتاب ہے، جو امت میں اتحاد چاہتا ہے۔ کتاب کو شروع کی مانا تو آپ نہیں راہ گلاپ رہے ہیں، لکھا ہے کہ امت میں المیہ کیا، اس کا مراد یہ تھی کہ سب ان کے راستے کو چھوڑ کے الگ ہو گئے، اس لیے گمراہ ہو گئے، ورنہ اگر سب اہل حدیث ہوتے تو پکے دین پہ ہوتے۔ انہوں نے حنفی بے دین بالکل، جب انہوں نے ثابت کیا اس میں کہ حنفی صرف جھوٹ کا بلندہ قرآن سنت کے بالکل خلاف، اور اس میں مظاہر کتاب دلا ہے، لیکن مسائل آپ کر دیں ان کا مقصد۔ اب ابو حنیفہ کا حکم ہے کہ شراب قوت کے لیے پی جا سکتی ہے، میں کیا کہنے، میں نے کہا بہت لوگ کی آسانی ہو گئی، لکھنے والے اہل حدیث ہیں، ہم نہیں لکھ رہے، وہ بتا رہے ہیں کہ حنفی کیا ہے، جو محرم ہے انسان کے ان سے بھی اگر بات کر لے تو کوئی بات نہیں، سزا نہیں ملے گی۔ پھر حنفی اب اعتراض کون کرا؟ اہل حدیث، وہ کہا یہ بے دین ہے سب، یہ حنفی جو ہے یہ بالکل بے دین ہے، مگر پھر اس کا اپنا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا کہ یہ حنفی ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے نماز بھی ہو سکتی، پھر حنفیوں نے کہا یہ بے دین، تو اہل حدیث نے کہا حنفی بے دین، حنفی نے کہا اہل حدیث بے دین، تو جو وکالت کرا دونوں ایک دوسرے کے ایمان کو دو، ایک دوسرے کو کفر کا سرٹیفکیٹ تو دے ہی دیا، ہر ایک نے دوسرے کو دے دیا کہ بھائی آپ بے دین، آپ بے دین ہے۔ اب جب یہ جھگڑا آگے بڑھا تب یہی کہا، اب آئے حنفی رہ گئے، وہ آپس میں لڑ گئے تھے۔ یہ تھے جو بچے اکثر کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں شیعہ کہتے ہیں، وہ خود آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، تو یہ کون سی بات ہے؟ لہٰذا ان کا آپ دیکھیے اب آئے حنفی واپس لڑنا شروع ہوئے، بریلوی اور دیوبندی
اور وہابی خیر ویسے پڑھتا ہے لیکن زیادہ لطف ہوگا کہ آپ کو انہیں کی زبان سے سنیں. زیادہ وہ ایک زبردست مناظرہ وہ لندن میں چلا چورا کتاب چھاپتی ایک صاحب نے کہا کہ اس کا نام رکھا زلزلہ. اور وہ کتاب جو لکھی گئی اہل دیوبندیوں کے خلاف وہابیوں کے خلاف ہوا اور اس میں ثابت کیا کہ یہ جتنے عقائد ہیں ان کے یہ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم سب اللہ والے ہیں مگر انبیاء کے لیے جس بات کے قائل نہیں ہیں یہ لوگ اپنے علماء کے قائل ہیں یہ گویا. اب وہ کتاب بھی گویا وہاں زلزلہ. تو انہوں نے جواب میں کتاب لکھی دھماکہ. جی ہاں یہ میرے ہاتھ میں دھماکہ ہی ہے. انہوں نے جواب میں لکھی اس کا نام رکھا دھماکہ. اب ظاہر انہوں نے ان کی رد میں لکھی یہ ہمیں انہوں نے کہا بے دین ہے یہ خود بے دین ہے جو بریلوی ہیں. لہٰذا اب آپ غور کیجیے تاکہ یہ بچوں کے سمجھانے کی باتیں ہیں کہ یہ اگر شیعوں کے خلاف جو غلغلہ اور ہنگامہ اور جو فساد مچتا ہے وہ کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو اسلام میں طریقہ ہی ہو گیا ہے کہ مسلمان نہیں بناؤ کافر بناؤ. مسلمان بنانے کام ختم ہو گیا اب بے دین بنانے کام شروع ہوا ہے. وہ ان کو بے دین کہیں یہ ان کو بے دین کہیں. آپ دیکھیے احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ یہ نہ سمجھیے کہ شیعوں کو نہیں کہا وہ شیعوں کو تو سبھی کافر کہیں گے. ہم تو بحث کر رہے ہیں اپنے آپ کو کیا کہا. اب وہ فتویٰ دے رہے ہیں وہابیوں کے خلاف دیوبندیوں کے. تو آپ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اس سے دور بھاگنا وہابی دیوبندی سے اسے اپنے سے دور کرنا اس سے بغض اس کی اہانت اس کا رد فرض ہے اور توقین حرام عدم اسلام. اسے سلام کرنا حرام اس کے پاس بیٹھنا حرام اس کے پاس کھانا پینا حرام اس کے ساتھ شادی بیاہ حرام اور قربت زنا خالص. بیمار پڑے تو اسے پوچھنے جانا حرام. مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت. اسے مسلمانوں کا تو غسل و کفن دینا حرام بلکہ کفر. اس کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھانا حرام. اس کے جنازے کی مشاہد حرام. اسے مسلمان مقابر دفن کرنا حرام. اس کی قبر پر کھڑا ہونا حرام. اس کے لیے دعائیں مغفرت یا اصالہ دعا حرام بلکہ کفر. تو ہمیں کاہے کی پریشانی ہے. تو انہوں نے جب یہاں ختم ہو گیا اپنے بارے میں کہہ دیا ان کے یہ گروہ جو خالص بے دین کفر ہے. یہ ظاہر ایک مذہب کے یہ رہنما ہے انہوں نے اپنا فتویٰ دے دیا. اگر ظاہر اب ان کو انہوں نے لٹاڑا کہ یہ بے دین ہے تو کوئی نہ کب چھوڑنے والے ہیں. انہوں نے کہا یہ حضرات جو ہمیں کہہ رہے ہیں یہ سب خبروں کو پوچھنے والے ہیں یہ سب پوری شریعت کے ماننے والے ہیں. دین میں کہا سب بے دین گروہ ہے. انہوں نے ذرا غور فرمائیے ان کے جو بزرگ اعلیٰ ہیں اس فرقے کے ان کی ذرا وصیت ملاحظہ کیجیے. تو اپنی وصیت میں وہ فرما رہے ہیں فاتحہ کے لیے اپنے جو اپنی وفات سے 2 گھنٹے 17 منٹ پہلے اپنے اجزا کو وصیتیں کی کہ اجزا سے یعنی کس نے وصیت کی جناب احمد اللہ خان صاحب مرحوم نے اجزا سے اگر بطبیب خاطر ممکن ہو تو فاتحہ ہفتے میں 2-3 بار ان اشیاء میں سے بھی کچھ بھیج دیا کریں. یعنی بقیہ تو الگ لسٹ ہے جو ضمن جو آئی ہے اس کی ذکر ہو رہا ہے. دودھ کا برف خانہ ساز اگر بھینس کا دودھ ہو مرغ کی بریانی مرغ پلاؤ خواہ بکری کا ہو شامی کباب پراٹھے بالائی بریانی اٹ کی پرہری دال ماء ادرک و لوازم گوشت بھری کچوریاں سیب کا پانی انار کا پانی سوڈے کی بوتل دودھ کا برف. وہ ظاہر جواب میں اب ظاہر وہ لکھتے ہیں نیچے یہ اس لیے کہ کیونکہ اعلیٰ حضرت کا جب پیٹ خراب ہو جائے گا ظاہر ہے آپ کو ادرک کی اور سوڈے کی ضرورت پڑے گی. تو ایسا اس پہ مجھے بحث نہیں ہے. میں جس بات بچوں تک پہنچانا چاہتا ہوں بات اتنی کی ہے کہ اگر آپ کے خلاف غلغلہ شور وہاں بچا ہوا ہے اور وہ دیواروں پہ لکھا ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کون قرار دیتا ہے. وہ سب ایک دوسرے کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں یہ کافر ہیں انہوں نے کہا وہ کافر ہیں تو مسلمان تو کوئی بچا ہی نہیں ہے. تو اگر وہ سارے مل کے کہیں تو ان میں حیرانی کون سی بات ہے. جب جب اپنے ہاتھ سے فارغ ہو گئے ان کا ان کی طرف مڑ جاؤ ان کا یہ بھی کافر ہے. تو اس میں ہمیں تو کوئی حیرانی نہیں. ہم نے ہم بتا دیتے ہیں کہ شیعہ کافر کہاں ہے. لفظ شیعہ اور لوگ نہیں جانتے بیچارے. شیعہ کا نام آتی وہ بھڑک جاتے ہیں. لہذا اس نقطے کو کوئی سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو مگر عبدالعزیز محدث دہلوی سمجھ گئے. انہوں نے کہا یہ بات نہیں چلے گی. شیعوں کو بار بار کہا جا رہا ہے یہ تو بڑی مصیبت ہے. اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کے وجود کہاں تھا. وہ تو قرآن کہہ رہا ہے شیعہ کا لفظ تو قرآن میں آ رہا ہے کہ ہاتھ ہمیں شیعہ نہیں ہاتھ ہمیں نہ دکھ ہی
وہ تو قرآن لفظ شیعہ کو استعمال کر رہا ہے موسیٰ کے معاملے میں. ایک موسیٰ کو یا دوست ہے، ایک موسیٰ کا دشمن. تو اس کا مطلب ہے کہ لفظ دشمنی جو آیا ہے وہ شیعہ کے مقابلے میں آیا ہے. تو یہ تو اچھا نام ہے، برا کہاں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اولن نبی کہہ رہے یا علی انتا و شیعہ تو رحم الفائزون. تو زبان رسالت پہ بھی شیعہ، قرآن میں بھی درج شیعہ، پہلے سنت کہاں سے آیا ہے؟ اب جب انہوں نے یہ پریشانی دیکھی ظاہر عبدالعزیز محدث دہلوی نے سمجھ لی بات، لہٰذا انہوں نے حق کا اظہار ضروری ہے، لہٰذا انہوں نے فوراً لکھا صوفے میں اپنے، اور انہوں نے فرمایا کہ جاننا چاہیے کہ وہ جو زمانہ اولا ہے، اس زمانے میں حقیقت میں جو شیعہ تھے وہ یہی اہل سنی اور تبدیلی ہوا کرتے تھے. اب ذرا غور کیجیے. مگر چونکہ بعد میں رافضیوں نے، غالیوں نے، اسماعیلیوں نے اور زیدیوں نے اس لفظ کو بھی استعمال کرنا شروع کر دیا، یعنی شیعہ کو، لہذا اس سے اعمال غیابت اور عقائد باطلہ ظاہر ہونے لگے. تو حق کو باطل سے الگ کرنے کے لیے ہم نے گویا اس لفظ کو ترک کر دیا اپنے لیے، شیعہ کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا اور اہل سنت کہلانے لگے. بس اگر تم تاریخ میں یہ بات پاؤ کہ جو شیعان علی کہلاتے ہیں، مثلا ہسٹری میں ملے گا نا شیعان علی، تو اگر تم یہ پاؤ اور اس میں اپنے رئیسوں کو بھی دیکھو، یعنی صحابہ بزرگ، تو سمجھ لینا کہ اصل میں اس زمانے میں انہیں شیعہ ہی کہا جاتا تھا. تو گویا سنی کو حقیقت میں اول میں شیعہ کہا جاتا تھا. مگر سبحان اللہ، یہ بات تو کم از کم طے ہو گئی کہ شیعہ روز اول سے، سنی روز اول سے نہیں ہے. یہ تو طے، چونکہ مقام سمجھانے کا بھاؤ تھا، کسی فرقے سے بحث نہیں میری، ہر آدمی کا اپنا عقیدہ ہے، لیکن چونکہ بات ہے تو سمجھنی چاہیے. لہذا انہوں نے کہا کہ صاحب یہ کہاں سے وجود آیا؟ تو انہوں نے کہا گویا وہ ہم ہی ہیں. تو پہلے کہا کہ ایک ایسا لقب، ایک ایسا لفظ کہ جو قرآن جسے استعمال کرے، زبان رسالت پہ جو آئے، محض اس لیے کہ دوسروں نے استعمال کرنا شروع کر دیا تو آپ نے اسے تک کر دیا. تو میں نے کہا مسلمان ہونے ہی چھوڑ دیجیے. اگر عقائد باطلہ کی بات ہے تو مسلمان کب ٹھیک ہے؟ تو جو مسلمان کھیل غلط کر رہے ہیں تو آپ ان سے بچنا ہے تو آپ اپنے مسلمان ہی ترک کر دیجیے. تو مسلمان آپ کا ہی رہ گئے. اسی لفظ کو چھوڑ دیا کہ جو خدا رسول کو پسندیدہ تھا. تو اس اعتبار سے تو یہ طے کیا جائے گا گویا اہل سنت کا وجود اسماعیلیوں اور زیدیوں کے بعد آیا. تو کوئی اہل سنت تیار ہوگا ماننے کے لیے کہ ہم 150 سال کے بعد وجود میں آئے؟ کوئی ہے جو کہ 150 صدی کے بعد ہمارا وجود میں اس سے پہلے نہیں تھا؟ کوئی بھی نہیں ہوا کہ نیچے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سوال وہ جو روز اول کہلائے جا رہے تھے شیعان علی، تو ان کے مقابلے پر یقیناً آتا تھا شیعان معاویہ، شیعان عثمان، مگر وہ ضد میں فقط آتا تھا. ورنہ حقیقت میں لفظ شیعان علی جب بھی شیعہ کہا جاتا ہے شیعان علی ہی کہا جاتا تھا. اصل جو گروپ کی شناخت ہوئی ہے وہ صرف پہچان کے لیے بعد میں مقابلے پہ لفظ کہا جاتا ہے کہ شیعان معاویہ، شیعان عثمان. ورنہ خود لکھتے ہیں علماء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ شیعہ کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوگا زیادہ وہ شیعان علی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ کب سے ہے؟ روز اول سے، جب سب مسلمان کہلاتے تھے اس وقت بھی ان مسلمانوں کو شیعہ کہا جاتا تھا. اب بات آ رہے ہیں سارے مسلمان تھے اس وقت کہا کہ ایسا حضور تھا، نہ کوئی شیعہ تھا نہ سنی، کیسے نہیں تھا؟ حضور کہہ رہے یا علی تم تمہارے شیعہ، تو شیعہ تو موجود ہے. گویا حضور کے زمانے میں بھی مسلمانوں کے ایک گروہ کو شیعہ کہا جاتا تھا، اس کا نام شیعہ تھا. اس کی شناخت کون؟ علی کا دوست، اور مطلب یہ ہے پیروی کرنے والا، اتباع کرنے والا دوست. اب اہل سنت کہاں سے وجود میں آیا؟ ایسے ہمارا مطلب نہیں بہرحال، لیکن کیا کیا جائے، کتابوں سے بہرحال ذکر ہے. خود ڈاکٹر محمد تیجانی جن کی کتاب یہاں بھی موجود ہے، جو الحمدللہ نئے شیعہ ہیں، انہوں نے لکھا کہ پھر میں ہدایت تھا تو پھر میں ہدایت پا گیا. مالکی ہیں آپ، عالم ہیں، انہوں نے خود لکھا کہ میں نے ریسرچ کی خود اپنے بارے میں کہ بھئی اہل سنت کہاں سے آیا وجود میں، یہ لفظ کہاں سے آیا. تو پتا چلا کہ یہ جو چیز انہوں نے کہا معلوم ہے وہ فقط اتنی تھی کہ جب امام حسن علیہ السلام نے حکومت کو چھوڑ دیا
اور حکومت واپس چلی گئی معاویہ کے ہاتھ میں، تو گویا پوری امت مسلمہ جو ہے وہ معاویہ کے ہاتھ سے جمع ہو گئی، تو گویا اس سال کو عام الجماع کہا گیا گویا. تو یہ تو ہوا والجماع. تو سنت کیا ہے پھر؟ اب وہ فرماتے سنت اور کچھ اسی معاویہ کی اور سنت تو تھی نہیں. سنت تو ایک ہی علی کو برا کہنا کہ جس کا انہوں نے اپنے دور میں آغاز کیا ہر منبر سے. تو وہ ان دونوں کے لفظ سے مرکب جب ہوا تو یہ بنا اہل سنت والجماع. تحقیق جسے وہ اپنا کرے جا کر، منہاج التحقیق پڑھے جا کر. ڈاکٹر محمد تجانی صاحب یہاں بھی رکھی ہوئی ہے، وہ زندہ بھی ہیں، موجود بھی ہیں، جا کر ان سے بحث کریں. زندہ یہ نہیں کوئی ایسا ہے جو آج ہی موجود نہیں ہے. یہ ہے. اور اب بات سمجھ میں آئی کہ اہل سنت کا وجوب اس بات پر ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے معاویہ کے ہاتھ سے اجماع کر لیا اور معاویہ کی حکومت کو تسلیم کیا، اور شیعہ پھر کون سے ہوں گے؟ بس ایک بات یاد رکھیے، اور وہ یہ ہے کہ قافلہ تو چلا رسول کے بعد، اور اس قافلے کا نام تھا شیعہ. پہچان تھی شیعت، علی کا پیروکار، علی کا دوست. جب یہ لفظ آگے بڑھا تو اب اس میں برانچیں نکلتی نہیں. تو آغاز میں فقط ایک نام تھا مسلمان کے علاوہ اگر تھا تو وہ تھا شیعہ. وہ لفظ جب بھی تھا اور آج بھی باقی. تو قافلہ جب آگے بڑھا تو ہر آدمی اپنا مذہب بنا کے نکلتا چلا گیا. مگر جو علی کے شیعہ اس وقت شیعہ علی کہلاتے تھے، بعد بھی شیعہ علی کہلاتے ہیں. اور یہ وہ ہے جن کے لیے رسول فرما رہے ہیں یہی کامیاب ہونے والے ہیں. تو ہر فرقہ جا ادھر ہی رہا ہے، مگر اپنے آپ کو طے کرے وہ آیا کہاں سے جانا کہاں ہے. ہر آدمی اپنے مسئلہ کی تحقیق کرے جا کر، اور اس بات کو ہو سکتا آپ سکتے ہمارا وجود کہاں سے ہے. تو جو شیعہ اس وقت شیعہ ہے وہ آج بھی شیعہ ہے. اور شیعہ کے لیے ضروری ہے کہ مرکزی شخصیت ہونا چاہیے، اور ظاہر وہ موجود ہے وہ علی کے ساتھ. اور جو علی کا پیروکار ہے گویا وہ علی کو تسلیم کرتا ہے، غیر کو تسلیم نہیں کرے گا. یہی جھگڑا اہل سنت کے تشیعوں کے ساتھ اور کیا ہے. تو ظاہر سبب مہربانی کہ ایک جملے میں جادو بات سمجھ جائے فقط کہ حضور جھگڑا کیا ہے ان دونوں کے درمیان میں، فرقے وجود میں کیسے آئے ہیں. ہم نے کہا بہت آسان بات ہے، لمبے چوڑا جھگڑے میں جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہم کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ اجماع ہے اس بات پر پوری امت کا الا شیعہ کہ پیغمبر نے اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنایا. اجماع ہے. شیعہ کہتے نہیں بنایا. یہ فرق ہے. پر شیعہ وہ ہیں کہ جو انہیں خلیفہ تو مانتے ہیں. یہ کبھی نہ کہ کوئی کہتا آپ خلیفہ نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. یہ نہ ماننے کون سی بات ہے؟ کوئی کہے گا آپ جاولہ کو نہیں مانتے، ہسٹری کا فیکٹ ہے، پریزیڈنٹ رہا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہم نہیں مانتے؟ وہ تاریخ کا حصہ ہے. اب آپ اس سے متفق ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے کہ آپ اسے جائز سمجھے ناجائز سمجھے تسلیم کریں یا نہ کریں، مگر یہ تو مانیں گے یقیناً وہ رہا. اب صحیح رہا یا غلط رہا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو کوئی کہ آپ نے کیوں نہیں مانتے؟ ہم مانتے بھائی، وہ ہسٹری کا حصہ اسے انکار کر کیا جا سکتا ہے. یقیناً وہ رہے، بات یہ صحیح یا غلط میں تو اس بات سے ہے. ہم نے کہا ان کا اجماع پر یاد رکھیے، وہاں امت کا اجماع ہے کہ پیغمبر کسی کو بنا کے نہیں گئے. یہ ہے گویا سنت پیغمبر اور سیرت پیغمبر. اب من کے ادھر آ جائیے صحیفہ کی طرف. اب یہاں پر یہ مسئلہ طے ہو رہا ہے کہ خلافت کے مسئلے کو حل کیا جا رہا ہے. اور جیسے علامہ شبلی نعمانی خود نقل کرتے ہیں الفاروق میں کہ اگر سے یہ کہا جائے گا کہ صحابہ ایسے جیت صحابہ کہا جاتا ہے جنازے کو چھوڑ کے چلے گئے صحیفہ، تو فرماتے ہیں بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے یہ بات، لیکن وہ خود نہیں گئے تھے، مجبوری تھی. مجبوری یہ تھی کہ وہ لوگ اپنے کفن میں تھے، کسی نے آواز دی دیوار کے پیچھے سے کہا خطاب کے بیٹے چلو وہاں انصار حکومت کو طے کر رہے ہیں، لہذا وہ اٹھ کے دونوں جو ہے چلے گئے. علامہ شبلی نعمانی. تو اب سوال اتنا ہے فقط کیوں چلے گئے؟ جواب دے رہے ہیں، خود فرماتے ہیں اس لیے چلے گئے کہ مدینہ اس وقت منافقوں سے بھرا ہوا تھا. اب غور کیجیے، بس اگر نہ جاتے تو کتنا فتنہ و فساد پھیلتا. کتنی ضرورت تھی اس بات کی کہ مدینہ منافقوں سے بھرا، اور وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ایسا ہی تھا. اسے قرآن کو گواہی دے رہا ہے.
سورہ توبہ بھی کہہ رہی ہے مدینہ منافق بھرے ہوئے ہیں. تو سوال یہ رسول جانتے تھے نہیں جانتے تھے کہ مدینہ منافق بھرے ہوئے ہیں؟ رسول کا علم تھا یا نہیں تھا؟ اور رسول کا علم بھی تھا پھر بھی رسول نے کچھ نہیں کیا، یعنی اس کا کوئی انتظام نہیں کیا. اب اور ایسا اس کا انجام کیا ہوا کہ جنازہ چھوڑ کے جانا پڑ گیا. اب میں نے کہا آئیے آپ سیرت صحابہ کی طرف چلیں. ثقیفہ میں انتخاب کیسے ہوا حضرت جانتا ہے. تو دونوں انصار و مہاجر لڑ رہے تھے. انصار میں مہاجر نے کہا کہ نہیں ہمیں حق زیادہ، ہم رسول کے اقربا ہیں، قرابت دار ہیں، ان کے ہیں نزدیک، لہذا ہمیں ملنا چاہیے. جیسے تیسے وہ بہرحال ہو بڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت کر لی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی. یہ تاریخ واقعہ ہے، وہ سب نے کر لی، جھگڑا ختم ہو گیا. جو انصار کے لیڈر تھے مارے گئے بیچارے، وہ کچل گیا پیروں میں. سعد جو فیکٹ ہے بیعت ہو گئی. اب آئیے ذرا سیرت کی طرف. یہ تو حادثہ ہنگامی ہوا ہے. جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے وصیت میں لکھوایا کہ میرے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں گے. یہ ہسٹری شیعہ کی تاریخ نہیں، اسلامی تاریخ ہے. جسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لکھا ان کا نام، اور اس کے بعد انہوں نے آن کے حالانکہ بیمار تھے، انہیں غش بھی آ رہا تھا، بے ہوش بھی ہو گئے. اور جب یہ میں دیکھتا ہوں کہ وصیت حالت بے ہوشی میں بھی لکھی جائے تو مجھے رسول کی یاد آتی ہے کہ جب پیغمبر یہ کہہ رہے تھے آؤ میں کچھ لکھوا دوں تو امت نے کہا انہیں ہتھیار ہو گیا ہے، ہمیں ضرورت نہیں، کتاب خدا کافی ہے. جب صحابی وصیت لکھوائے حالت بے ہوشی میں بھی بالکل ٹھیک ہے، اسے در زیادہ ہے امت کا. لہذا آپ نے آ کے کھڑکی میں سے پڑھ کے سنا اور کہا کہ میں نے انہیں بنا دیا ہے، یہ تاریخ ہے، اب تم ان کی اطاعت کرو، ان کی بات سنو. اب میں عالم اسلام سے سوال کر رہا ہوں، اگر سیرت پیغمبر یہ تھی کہ اپنے بات کسی کو نہ بنا کے جائیں، یہ تو صحابی تھے، انہوں نے اتباع کیوں نہیں کی؟ جو سب سے قریب صحابہ ان کو پہلے سیرت کی اتباع کرنی چاہیے پیغمبر کی، سنت نبی کے ان کو پاس ہونا چاہیے. جب نبی کسی کو بنا کے نہیں ہے تو ان کو کیا ضرورت تھی بنا کے جانے کی؟ سیرت نبی بھی کسی کو نہ بنا کے جائے، ایسے ہی چلے جائیں دنیا سے، چاہے مدینہ منافقت بھرا رہے. صحابی مگر جائے تو نہیں اپنے بات بنا کے جائے. اب ہو سکتا ہے کوئی کہ شکریہ کا موقع چکا انہوں نے ان کو بنوا دیا، انہوں نے ان کو بنوایا، یہ فیکٹ ہے. یہ بھی جو حضرت علی علیہ السلام نے امیر المومنین نے فرمایا جب انہیں بیعت کے لے جائیں گے کھینچ کر، تو آپ نے یہی کہا کہ تم اس لیے کوشش کر رہے ہو کہ تم نے انہیں بنوا کر لیے تمہیں پلٹا دیں گے، جو حقیقت تھی. اب اللہ نے مطلب سوال یہی امت نے پوچھا بھائی یہ کیا بات ہے آخر جو صحابہ سیرت نبی پر عمل نہیں کر رہے؟ بات کہیں لے جائیں گے. اس کے بعد اب آئیے جب وہ دنیا سے جا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو وہ 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا گئے اور ان 6 میں سے کہا انہی میں سے بنے گا اور اپنی شرائط کے ساتھ. تو آپ کیا وہ واقعی شورا جاتے تھے؟ ہرگز نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ بار بار اس بات کا اظہار کیا کرتے تھے اہل سنت کی اپنی تاریخوں میں، کاش اب حذیفہ کا غلام زندہ ہوتا سالم میں اسے بنا دیتا. کون مسلمانوں کا رہبر میں کسے بنا دیتا رہبر؟ غلام کو حذیفہ کے، یعنی اس کے علاوہ انہیں کوئی آدمی نظر بھی نہیں آ رہا تھا اسلام میں. تو بار بار ہی کہا کرتے تھے. یا ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے جو گورکن تھے صحابی رسول کے، کہ میں ان کو بنا دیتا اگر وہ زندہ ہوتے، مگر چونکہ اب یہ دونوں نہیں ہیں تو کیا کروں. لہذا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے آ کے باپ سے کہا کہ ام المؤمنین یہ کہتی ہیں کیا تمہارے باپ سے پوچھو کہ امت کو ایسے ہی چھوڑ جائیں گے بغیر جانشین کے، بغیر خلیفہ کے؟ فساد ہو جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ بابا لوگ یہ کہتے ہیں اگر بھیڑوں کا رکھوالا خود کہیں جا رہا ہو اور ایسی بھیڑوں کو چھوڑ جائے کیا لوگ اس سے سوال نہیں کریں گے اس بارے میں؟ انہوں نے کہا ہاں میں سمجھتا ہوں، بات بالکل ٹھیک ہے. بھائیزان محترم، اب میں عالم اسلام سے سوال کر رہا ہوں. ہر انسان جس مذہب پہ پیدا ہو اس کی اپنی مرضی، اس کا ہماری بحث نہیں ہے. اپنی آنکھوں کو ذرا کھولے، تعصب کی آئینہ گھٹا اور ایک بات سے سوچے بیٹھ کر، یہ صحابہ کہ جنہوں نے اتنی اہمیت دی خلافت کے مسئلے کو کہ دنیا سے نہیں گئے جب تک کہ اپنے جانشین بنا نہیں دیا، اور یہ ان کا عمل بالکل صحیح تھا میرے نزدیک. آپ کہیں آپ یہ کہیں، میں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. یقیناً انہوں نے ٹھیک سوچا. امت کے جس میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ منافقین بھرے ہوئے ہیں، اتنا انتشار کا خطرہ ہے، تو پہلی ذمہ داری ہے
کہ رہبر کا تعین ہونا چاہیے، انہوں نے بالکل عمل ٹھیک کیا، مگر سوال آپ کے عقلوں سے کیا جا رہا ہے کہ جو بات 2.5 سال اور 3.5 سال کی حکومتوں میں ان کی سمجھ میں آ گئی کہ امت کو بغیر رہبر کے نہیں چھوڑا تھا، وہ رسول کی سمجھ میں نہ آئی، وہ رسول امت کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے جو ان کی سمجھ میں بات آ گئی۔ ابھی تو ہر انسان اپنے عقیدے کا غور کرے بیٹھ کر اور پھر یہ سوچے کیا یہ ممکن ہے جو صحابہ جس بات کو یاد رکھے اسے رسول بھول گئے ہو؟ تو یہ ماننا پڑے گا یقیناً رسول بھی نہیں بھولے ہوں گے۔ اب یہ جا کے خود تلاش کرو کہ پیغمبر ساری زندگی کسے کہتے رہے، ابھی تو آپ کو طے کرنا ہے خود جا کر۔ وہ تو آغاز اسلام ہوا ہی نہیں جب تک کہ طے نہیں کر دیا پیغمبر نے۔ دعوت الرشید پہلے طے کر دیا، رسید تو بعد میں ہے، ہر ہسٹری میں سب میں ہے۔ ہاں لیکن چونکہ صحیفہ وجود میں آ چکا تھا لہذا ہر بات سے انکار ضروری ہے، ورنہ ایمان خطرے میں ہے سب کا۔ اور اس کی مثال میں دے دوں جو اسی کتاب میں ذکر ہے، خود آپ کے ڈاکٹر تیجانی کو انہوں نے ذکر کیا، اپنی مشکل کو ذکر کیا انہوں نے کہ جب جناب حسنین ہیکل نے کتاب لکھی حضور کی لائف پہ تو ذوالعشیرہ کا ذکر کر کے جملہ لکھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا ھذا وصی و خلیفتی من بعدی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس دن دعوت میں کہ یہ بچہ جو ہے یہی میرے بعد میرا وصی و خلیفہ ہوگا، میرے بعد ہویا۔ مگر جب پہلا ایڈیشن چھپ گیا اور امت نے اسے پڑھا تو لوگوں نے آ کے فریاد کی کہ حضور اگر یہ مان لیا جائے جو یقیناً ہسٹری کا فیکٹ ہے تو اس عقیدے کا کیا بنے گا جو صحابہ کے بارے میں رکھتے ہیں؟ وہ صحیفہ کہاں جائے گا آخر؟ لہذا دوسرا ایڈیشن میں جملہ غائب ہو گیا۔ لہذا فرماتے بہت مشکل پڑی مجھے، بڑا ڈھونڈا میں نے، تب کہیں جا کے وہ پہلا ایڈیشن مجھے ملا جس میں جملہ موجود تھا تو جو حضور نے ارشاد فرمایا پہلے دن ھذا وصی و خلیفتی من بعدی۔ تو آپ نے دیکھا یہ المیہ کہاں سے شروع ہوا۔ لہذا یہی بات ہے مورخین اب کیا کرتے ہیں، اب اسے کاٹ کے لکھ دیتے ہیں حضور نے فرمایا ھذا اخی و کذا و کذا، وہ انہیں خود یاد نہیں رہا آخی کیا کہا تھا۔ بھائی صحابہ ناصر کا مجمع ہر انسان غور کرے، قافلے عالم اسلام میں جا رہے ہیں، ہمارا قافلہ بھی جا رہا ہے، ان کا بھی قافلہ جا رہا ہے، ہم نے راستوں کا اختیار کیا جو رسول عربی کا راستہ ہے۔ پیغمبر نے جاتے ہوئے انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی، پیغمبر راستہ دے کے گئے ہیں، ہمیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر نے بتا دیا میں اپنے بعد چھوڑے جا رہا ہوں، ان کی محبت واجب ہے اور یہی نجات کی کشتی ہے اور یہی میرے بعد قرآن کے پاس ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ جن کی محبت واجب ہے وہ محبت الگ رہے گی مگر امامت اس سے الگ رہے گی، بالکل غلط ہو نہیں سکتا۔ کیوں کہ دو اگر آپ روایتیں سامنے رکھیں تو مشکل ہو جائے گی۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ امام کی معرفت واجب، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے گویا وہ جاہلیت کی بات پڑا، اور ایک طرف ان کی محبت واجب۔ تو اگر کوئی آدمی ان کی محبت کو رکھتا ہو اور اس وقت کے امام کو نہ مانے تو ایک طرف سے جنت واجب ہے اور دوسری طرف سے بس لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو امام ہوگا وہ بھی اسی گروہ میں ہوگا جس کی محبت واجب ہے۔ تب تو ان دونوں حدیثیں جمع ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ان کی محبت کو بھی واجب کیا کیونکہ ان کے کردار سے ملنے کے بعد دین حاصل ہونا تھا۔ اب مقام تحصیل ہر آدمی اپنے مسلک کا خود خیال کرے جا کر اور دیکھے۔ پہلے آ کر یہی ان کا عبداللہ ابن سبا کی پیداوار ہے، کہاں سے آ گئے، کیا کہنے آپ کے۔ علامہ تقی محمد تقی عثمانی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں درس ترمذی میں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں یہ بھی فتنہ اٹھا کہ عبداللہ ابن سبا کھڑا ہو گیا اور اس نے مسلمانوں میں انتشار کی کوشش کی اور اسلام کے لبادے میں گویا وہ حکومت مسلمہ کو پریشان کرنے کی کوشش کی۔ لہذا انہوں نے الوہیت کے درجے تک علی کو پہنچایا اور صحابہ کی ایمانی کو حاصل کر دیا گویا۔ تو علی کرم اللہ وجہ نے حدیثیں خود بیان کی صحابہ کی فضیلت میں، لہذا یہ کام آپ نے انجام دیا۔ میں نے کہا سوال یہ کہ عبداللہ ابن سبا اگر علی کے زمانے میں آیا تو وہ صحیفہ میں کون لے گیا تھا؟ تو وہ صحیفہ میں جو لوگ گئے تھے وہ عبداللہ ابن سبا لے گیا تھا یا کوئی اور تھا؟ جنازہ رسول چھڑوائے کون لے گیا؟ خلیفہ کو دوئم کو قتل کس نے کیا؟ عبداللہ ابن سبا نے، کہاں ہے؟ سوئم کس نے قتل کیا؟ آپ کے علی کے زمانے میں ہے؟
تو کیا روز اول سے؟ اگر وہ روز اول سے ہے تو کہیے سقیفہ میں بھی وہی لے گیا تھا گمراہ کر کے جہاں رسول چھڑوا کر. اگر وہ جبل میں ہے تو علی کے گروہ میں ہے تو ادھر کے گروہ میں کون ہے؟ صفین میں اگر ہے تو اگر وہ علی کے گروہ میں تو ان گروہ میں کون تھا؟ یہ عبداللہ ابن سبا کہاں ہے پھر؟ اور جب ایسا ہے عبداللہ ابن سبا کہ پیغمبر کی بیوی کو گمراہ کر دے، پیغمبر کے صحابیوں کو گمراہ کر دے، تو آپ غور فرمائیے، اپنے عقیدے کی اصلاح کریے کہ جہاں ایسے ایسے جید صحابہ گمراہ ہو جائے عبداللہ ابن سبا سے، اور پھر آج حدیث میں رکھ کے استنباط کریں کہ جس کے پیچھے ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے. اب عقل کی کسوٹی میں فرق یہ ہے کہ جب ایسا آدمی سب کو گمراہ کر گیا اور آپ سرٹیفکیٹ بھی ادھر دے رہے ہدایت پانے کا اسے کہ جس کے پیچھے ہوتا تھا آپ کس کے پیچھے ہو جاؤ. امت کس کے پیچھے جائے؟ کیا وہ شرابی کے پیچھے جائے؟ بھلے جن میں عمر کے زمانے حضرت عثمان میں شراب پی کے نماز پڑھا رہا ہے، وہ بھی تو صحابی ہے. 2 کی 4 پڑھا رہا ہے صبح کی نماز میں، کیا اور پڑھاؤں؟ کہیے اس کے پیچھے ہو جائیے، کہیے ہاں بالکل ٹھیک ہے مسلمان ہے، اور اگر نہیں تو پھر کہیے لفظ صحابی غلط ہے. اس لفظ کو استعمال نہ کریں، جو جیسا ہے اس کو ویسے ہی کہیں. لفظ کوئی معیار حقیقت نہیں رکھتا، کردار معیار رکھتا ہے. راستہ آپ بتائیے کس کی پیروی ہو سکتی کس کی نہیں ہو سکتی. پہلے صحابہ کو ہم بھی مانتے ہیں. ابو ذر کون تھے؟ سلمان کون تھے؟ مقداد کون تھے؟ حذیفہ کون تھے؟ یہ کون تھے؟ صحابی نہیں تھے کیا؟ میثم تمار کون تھے؟ کون لوگ تھے؟ یہ صحابی نہیں تھے؟ یہ سب رسول کے صحابی تھے. وہ صحابی تھے مگر جنہوں نے حق کے آل محمد کو ادا کیا، جنہوں نے حق مودت کے حق کو ادا کیا، جنہوں نے کبھی اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. تو صحابیت کی پہچان اتباع رسول سے کی جائے گی اور اس کے ذریعے سے پہچانا جائے گا کون ہے جو صحابی ہے مگر اتباع رسول کر رہا ہے، ہوائے نفس کی پیروی نہیں کر رہا ہے. اس زواج سے پہبرنا کربلا کا واقعہ باہر سے نہیں ہوا. کربلا کا واقعہ صحیفہ میں وجود میں پایا ہے. خیام حسینی میں آگ کربلا میں نہیں لگی ہے، پہلے فاطمہ کے گھر کو آگ لگی ہے، تب وہاں نوبت آئی ہے. تو ساری بنیادیں روز اول میں پڑی ہیں جو کربلا میں نظر آ رہی ہیں. اگر انسان اس حقیقت کو سمجھ لو، اپنی اصلاح خود کر کے سمجھ جائے گا کہ اس کا آغاز کہاں سے ہے، یہ سب شروع کہاں سے ہوا، تشیع کے معنی کیا ہے، تشیع کی حقیقت کیا ہے. وہ ایک راستہ جو پیغمبر کا بتایا ہوا ہے، جو روز اول سے علی کا ماننے والا وہ آخر تک علی کا ماننے والا، اور عزیزوں کیسی قربانی دی ہے آپ تک اسلام پہنچانے کے لیے. تشیع کو دعویٰ ہے نا اپنے اسلام کا یقیناً، مگر کس کس نے پہنچایا ہے؟ آپ تک اسلام پہنچایا ہے. زینب نے اپنی چادر دی ہے اس اسلام کو آپ تک پہنچانے کے لیے. علی اکبر نے سینے میں برچھی کھائی ہے اس اسلام کو آپ تک پہنچانے کے لیے. عباس نے بازو کٹوا دیے اس اسلام کو آپ تک پہنچانے کے لیے. علی اکبر کے گلے پہ تیر لگا ہے لوگ اس اسلام کو آپ تک پہنچانے کے لیے. اور ہم اس کا اقرار بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں دین بچا لیا دے کے اپنا سر. مگر ذرا سوچیے کون سا دین؟ رسول کے نواسے نے کون سا دین بچایا ہے؟ کیا وہ دین جس میں نماز نہیں ہے؟ کیا وہ دین جس میں خمس نہیں ہے؟ کیا وہ دین جس میں حجاب نہیں ہے؟ کیا وہ دین جس میں حج نہیں ہے؟ کون سا دین ہے آخر وہ؟ رسول کے نواسے کا ہم اقرار کر رہے ہیں آپ نے دین بچا لیا. کون سا دین ہمیں دیا ہے؟ وہ دین جس میں احکام اسلامی نہیں ہے، یا وہ دین ہے جس میں یہ سب ہے؟ اگر یہ سب ہے تو تشکر کا کون سا طریقہ ہو، شکریہ کا کون سا انداز ہو؟ یہ انداز ہو کہ ہم عمل کر کے ثابت کریں آپ نے دین پہنچایا، شکریہ. آپ نے اپنے بچے کو قربان کر دیا، چادر زینب کو قربان کر دیا آپ نے، ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں. شہداء اپنا سب دے گئے دین بچانے کے لیے، ہم فقط عمل بھی نہیں کر سکتے. معمولی جاب کی خاطر حلال حرام کی پرواہ نہ کریں، 2 وقت کی روٹی کی خاطر ہم شہداء کو کیا جواب دیں گے جو کربلا میں شہید ہو گئے، جن کی لاشیں کھا کے کربلا میں بکھرے ہوئے تھے دین خدا کو بچانے کے لیے، جن کی گواہی ہم ہر سال دیتے ہیں کہ آپ نے دین بچایا ہے. لیکن اگر عمل نہ کریں اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس ذکر کا کیا فائدہ ہے عزیزو کہ حسین نے اس دین کو بچانے کے لیے بچوں کے تماچے کروائے، بیمار کے گلے میں رسی باندھ دی گئی ہے، گلے میں خاردار توق ہے اسی دین خدا کو بچانے کے لیے.
کوئی ہے جو حسین کی مظلومیت تو دیکھے، حسین کی مظلومیت تو ختم نہیں ہوئی عزیزوں۔ اگر بچے یہاں پیاسے رہے اس دین کے لیے تو ساری زندگی پیاسے رہے۔ اگر بچی کربلا میں پیاسی تھی تو پھر کبھی سیراب نہیں ہوئی عزیزوں، اس دین خدا کی خاطر۔ اور وہ منزل آئی، اگر بچی یہاں پانی مانگتی ہے تو تماچے ملتے ہیں، کیا سکینہ پھر سیراب ہوگی؟ نہیں عزیزوں، کبھی سیراب نہیں ہوئی۔ نہ لٹا ہوا قافلہ جا رہا ہے، ایک منزل آئی جہاں قافلہ روکا گیا، قافلہ رکا، دیکھا شمر پانی پلا رہا ہے، ہاتھ میں مشکیزہ ہے، ایک ایک سپاہی کو پانی پلا رہا ہے، بچی پیاسی ہے، کہ پھوپھی اماں کا پانی مانگ لو، کہ جاؤ بے شک پانی مانگ لو، اگر دے دے۔ بچی پیچھے پیچھے ہے کہ سب کو پلا لے گا تو ہمیں پلا دے گا۔ جب سب کو پانی پلا چکا، جانوروں کو بھی پلا دیا ہے، بچی پیاسی ہے، تو حسین کی بچی ہے۔ سوال ہے آپ منہ سے تو نہیں کرنا ہے، کچھ چھوٹوں میں زبان پھیرائی ہے۔ 6 منٹ نے مشکیزے کا منہ کھولا، پانی کو بہا دیا۔ بچی نے ایک مرتبہ اپنے رخسار کو ٹھنڈی زمین پہ رکھا، 6 منٹ نے تازیانہ اٹھایا کہ بابا اب یہ بات آ گیا، اگر آج کی بچی ٹھنڈی زمین پہ چہرہ رکھے تو تازیانہ اٹھایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا دین و خدا کی خاطر بچی ہمیشہ پیاسی، کبھی سیراب ہو کے پانی نہیں ملتا۔ زندان بچی ہمیشہ پیاسی ہے، پانی اتنا آتا ہے کہ بس گزارا ہو جائے، 3 دن میں 1 مرتبہ پانی۔ جب یہ بچی باپ کو روتے روتے دنیا سے گزرنے لگی عزیزوں، یہ بچی ہمیشہ اپنے باپ کو یاد کرتی ہے روزانہ۔ ایک دن خواب دیکھا بچی نے، خواب سے بیدار ہوئی، بچی نے بے احساس تک گریا شروع کر دیا، بابا کہاں ہے، بابا کو پکار رہی ہے۔ ہنگام ہوا، یزید نے کہا کیا بات ہے؟ کسی نے کہا زندان میں حسین کی بچی رو رہی ہے، کا سر کو لے جاؤ۔ حسین کا سر آیا عزیزوں، بچی نے ایک مرتبہ باپ کے سر کو دیکھا، بس سر کو گود میں لے کے شکایتیں کرنے لگی کہ بابا آپ کے بعد تماشے مارے گئے، آپ کے بعد گوشوارے چھینے گئے، خیمے جلائے گئے۔ بچی کہتے کہتے گویا سو گئی۔ بچی کو اٹھایا، دیکھا بچی دنیا سے جا چکی ہے، بچی کو ختم ہو گیا۔ جیسو میرے مولا نے پیغام بھیجا کہ ہمیں 9 دن کا پانی اکٹھا دے دیا جائے تاکہ اپنی بہن کو غسل دے سکوں۔ مگر میرا کو ذرا توجہ کیجیے بچی کی مظلومیت پہ۔ جو لکھنے والے نے کہا کہ بچی نے کہا کہ بھائی جو وصیت ہے کہ یزید کے یہاں کا بھیجا ہوا کفن نہ دیجیے گا اور کسی ٹھنڈی زمین میں دفن کیجیے گا تاکہ ہڈیوں میں کچھ تراوٹ پہنچ سکے۔ ارے جب بچی کو ٹہلایا جا رہا تھا تو دیکھا کہ کرتا جسم سے جدا نہیں ہوتا۔ جب الگ کیا کہ یہ بچی کیا کچھ بیمار تھی، نشان کیسے ہیں؟ کہ ارے یہ نہ پوچھنا، یہ بیماری کے نشان نہیں۔ جب بچی باپ کو پکارتی تھی تو شروع تالیاں مارتا تھا۔ پروردگار عبادت کو قبول فرما، جو بیمار ہیں عطا فرما، جو محرومین اس کا جواہر رحمت کی جگہ دے۔ پروردگار ہمارے مراج اسلام کو صحت و سلامتی عطا کر، معبود انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، ہماری مشکلات حل کر، ہمارے معاملے کو تعجیل فرما۔